السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی دینی اور اسلامی تعلیم ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن علوم دینیہ میں اختصاص کمال اور مہارت حاصل کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں۔ اگر ہر شخص علم دین میں اختصاص پیدا کرنے لگے تو علوم عصریہ کے ماہرین کہاں سے آئیں گے، جس کے بغیر دنیا میں قوت و طاقت اور عزت و اقتدار کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی سمجھدار اور زندہ دل نیز ترقی یافتہ قوم ان علوم کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام میں کئی طرح کے ماہرین نظر آتے ہیں۔ کچھ کتابت کے لیے خاص تھے، کچھ صحابہ کرام فتاویٰ دینے والے تھے، ایک جماعت قرہ کی تھی تو جرنیل اور کمانڈر صحابہ الگ تھے۔ ایسے بھی صحابی تھے جو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کے عالم تھے۔ کچھ صحابہ جنگی صلاحیت میں مہارت رکھتے تھے تو کچھ نظم و نسق میں۔ چنانچہ ہم خلفائے راشدین کی خلافت دیکھیں تو ہمیں اب تک ایسی حکومت اور ایسا نظم و نسق نظر نہیں آتا۔ انسان کے دوش ناتواں پر خلافت کا بار ڈالا گیا ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے اور دنیا کے انتظام اور ایجادات ہر ہنر کا جاننا لازم ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ چنانچہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناموں سے مراد کائنات میں پائے جانے والی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں ہیں، اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے۔ اگر ہم مفسرین کی تفاسیر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسماء سے مراد ہر اشیاء کے خواص ہیں اور اسی کا نام سائنس ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں وہ دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہیں اور دوسری قوموں کی جارحیت کا نشانہ نہ بنے، نیز ایجادات میں ان کا بھی حصہ ہو، تو مسلمانوں کو جدید علوم میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید علوم حاصل کریں، عصری علوم حاصل کریں، اور یہ مہارت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سائنس اس کائنات کے بارے میں اکتساب علم کا نام ہے، اور اس علم اور تجربے کو عملی لباس پہنانا ٹیکنالوجی ہے۔ قرآن کریم میں نظام کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک دور وہ تھا جب مسلمانوں کا ستارہ بلندی پر تھا، دنیائے علم میں وہ تاروں کی طرح چمکتے تھے، مسلمان ہی سر بلند تھے، ان کی ایجادات، ان کا طب ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا، ہر علوم میں ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کی ایجادات اور ان کا طب دنیا کو فیضیاب کر رہا تھا۔ علم فلکیات میں بھی یہی قوم تھی۔ چنانچہ ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر صدی میں مسلم سائنسداں رہے جنہوں نے اپنے وجود کا لوہا منوایا، اور سینکڑوں سال بعد بھی ان کا نام روشن ہے۔ نئی نسلیں اور 21ویں صدی کے سائنسداں بھی انہی کی تحقیقات اور کھوج میں مصروف ہیں۔ 7ویں صدی کے حمیری، 8ویں صدی کے ابراہیم الفزاری عراقی ریاضی داں ماہر فلکیات جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح بابائے کیمیا کے لقب سے مشہور جابر بن حیان سے کون ناواقف ہے؟ اگر کوئی ناواقف ہے تو وہ ہے مسلم قوم۔ یہی جابر بن حیان تاریخ کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے کیمیا داں تھے، ماہر فلکیات، جغرافیہ نگار تھے، علم الادویہ کے محقق تھے، ایک بہت بڑے فلسفی تھے۔ جابر بن حیان سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنا بنانے والے تھے۔ دنیا آج تک انہیں بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ اہل مغرب انہیں الجبرا کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام تجربات سے واقف تھے۔
وہ حضرت جعفر الصادق کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کے مدرسے میں مذہبی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ منطق اور حکمت، علم کیمیا اور فلسفہ کی بھی تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ جابر بن حیان کے شاگردوں میں مشہور و معروف تلامذہ میں سے ایک تھے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام عالم اسلام میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب مسلمان ان علوم میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا، آسمانی علوم ہوں یا زمینی علوم ہوں، ہر علم میں اسے مہارت حاصل تھی۔ لیکن آج سائنس کا مسلمان طالب علم جب یہ دیکھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، اور سائنس کی ساری دریافتیں اور ایجادات یورپ اور امریکہ کی رہین منت ہیں، تو اسے بہت مایوسی ہوتی ہے۔ سائنس کے نقشے میں مسلمانوں کو نہ دیکھ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دینیات اور شعر و ادب کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ دوسری قومیں ہم سے بہت آگے ہیں تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ یہ خیال سائنس کے نوجوان طلباء ہی کے دل میں نہیں پیدا ہوتا، بہت سے پڑھے لکھے افراد کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کا سائنس میں کوئی حصہ نہیں، سائنٹسٹ اور سائنسداں صرف اور صرف مغربی اقوام ہوتی ہیں، مسلمان نہیں۔ تو یہ بتاتا چلوں، یہ غلط خیال اور یہ غلط فہمی 3 وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک، تاریخ سائنس سے بے خبری کہ مسلمانوں کے اس عظیم الشان علمی کارناموں سے مکمل طور پر ہماری قوم ناواقف ہے، اور دوسرے، اہل مغرب کی طرف سے انہیں چھپانے کی کوششیں کہ ان کے نام کو تبدیل کر کے ان کی پہچان کو مٹا دیا گیا ہے، اور تیسرے، موجودہ زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی ان سب چیزوں کو پہنچانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جو تشہیر کی جاتی ہے، وہ ان غیر مسلموں کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہیں بھی مسلمان سائنسدانوں کی تشہیر نہیں کی جاتی ہے۔ ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ مسلمان سائنسدان کے کارناموں کو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں، چاہے وہ خوارزمی ہوں یا یعقوب بن اسحاق الکندی ہوں یا عباس ابن فرناس ہوں یا امام اصمعی ہوں یا پھر جابر بن حیان ہوں یا حکیم ابو بکر رازی ہوں یا ابو نصر فارابی ہوں، ابو الحسن مسعودی ہوں یا دوسرے سائنسداں ہوں یا البیرونی ہوں۔ ان تمام سائنسدانوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ جو ہمارے مسلم سائنسداں گزر چکے ہیں اور جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، ان کے کارناموں کو قسطوار طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے اندر کی جو غلط فہمی ہے کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے اور ہمارے علماء نے کچھ کارنامے انجام نہیں دیے ہیں، وہ غلط فہمی دور ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارا مزید تعاون کریں اور مستقل طور پر ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور ایسے ہی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آگے آنے والی جو تمام قسطیں آئیں گی آپ حضرات کے سامنے، ان تمام قسطوں میں ہم مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے بیان کریں گے۔